بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 اور 149 ہے پیج، اور اثر انگیزی یہ چھوٹا ہیڈنگ ہے، اور مین ہیڈنگ وہی چل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات کی نوعیت۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین۔ تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ تو کجا من کجا۔ وی لاگ نمبر 3 صفحہ نمبر 149 اور 150، اور اثر انگیزی سیرت النبی جلد 2۔ خطبات نبوی تاثیر اور رقت اندازی میں در حقیقت معجزہ الہی تھے۔ پتھر سے پتھر دل بھی ان کو سن کر چند لمحوں میں موم ہو جاتے تھے۔ مکہ میں ایک دفعہ آپ نے سورہ نجم کی آیتیں تلاوت کر کے سنائیں تو یہ تأثر ہوا کہ آپ کے ساتھ مسلمان بڑے بڑے کفار بھی سجدے میں گر گئے۔ حضور اکرم کے زمانے جاہلیت کے ایک دوست جو جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے، یہ سن کر کہ نعوذ باللہ آپ کو جنون ہے، بغرض علاج آئے، آپ نے ان کے سامنے مختصر سی تقریر کی۔ انہوں نے کہا، محمد ذرا اس کو پھر تو دہرانا۔ غرض آپ نے کئی دفعہ تقریر دہرائی تو انہوں نے کہا، میں نے شاعروں کے قصیدے اور کہانوں کے کلام سنے ہیں، لیکن یہ تو چیز ہی اور ہے۔ ایک دفعہ ایک نو مسلم قبیلہ ہجرت کر کے مدینے آیا، آپ نے ان کی امداد کی ضرورت سمجھی۔ مسجد نبوی میں تمام مسلمان جمع ہوئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ تمام انسان ایک ہی نسل سے ہیں، یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اس خدا سے ڈرو جس نے ایک ذات سے تم سب کو پیدا کیا۔ پھر سورۃ حشر کی یہ تلاوت کی، وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَدٍ۔ اس کے بعد فرمایا، درہم کپڑا غلہ بلکہ چھہارے کا ایک ٹکڑا جو ہو راہ خدا میں دو۔ مدینہ کے مسلمانوں کی مالی حالت جیسی تھی وہ سیرت کے ہر صفحہ سے ظاہر ہے، لیکن باہم ہما آپ کی رقت اندازی اور مؤثر تقریر سے یہ عالم پیدا ہو گیا کہ ہر صحابی کے پاس جو کچھ تھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ بعضوں نے اپنے کپڑے اتار دیے، کسی نے گھر کا غلہ لا کر دے دیا۔ ایک انصاری گئے اور گھر سے اشرافیوں کا ایک توڑا اٹھا لائے جو اس قدر بھاری تھا کہ بمشکل ان سے اٹھ سکتا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے غلے اور کپڑے کے 2 بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے اور خوشی سے آپ کا چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگا۔ سخت سے سخت اشتعال انگیز اوقات میں آپ کے فکر معاملے کو رفع دفع کر کے جوش محبت کا دریا بہا دیتے تھے، اور اوس و خزرج کے سالہ سال کی عداوتیں اسی اعجاز کی بدولت مبدل بہ محبت ہو گئیں۔ غزوہ بدر سے پہلے ایک دفعہ سوار ہو کر نکلے اور منافقین یکجا بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے تو ادب سے سلام کیا، لیکن منافقین نے ایک گستاخانہ فکرہ استعمال کیا۔ یہ چنگاری تھی جس نے خرمن میں آگ لگا دی۔ قریب تھا کہ جنگ و جدل برپا ہو جاوے، لیکن آپ کے چند فکروں نے آگ پر پانی ڈال دیا۔ غزوہ مستلق سے واپسی میں ایک دفعہ پر
ایک واقعہ ہوا، یعنی ایک واقعہ میں منافقین نے اشتعال پیدا کیا اور بہت جلد ممکن تھا کہ مہاجرین اور انصار باہیں دست و گریباں ہو جائیں کہ عین وقت پر حضور اکرم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے تو اس طرح تقریر فرمائی کہ چند لمحوں میں مہاجرین اور انصار شیر و شکر ہو گئے۔ واقعہ افق میں اوس و خزرج میں اس قدر اختلاف پیدا ہوا کہ خاص مسجد نبوی میں شاہد تلواریں نیام سے نکل پڑیں۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے سلسلہ تقریر جاری رکھا اور اثر یہ تھا کہ برادرانہ محبت کی لہریں پھر جاری ہو گئیں۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ میں باقی کچھ حصہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔